تمام ساتھی قرآن کریم اٹھا لیں. آن لائن جو شرکاء اور شرکات ہیں وہ بھی قرآن کریم سامنے کھول لیں. سورۃ الکافرون. سورہ کوثر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی اور آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کافرون ہے. اس صورت میں بھی پچھلی صورتوں کی طرح بنیادی طور پر ہمیں کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ 4 باتیں. سب سے پہلے اس صورت کا ترجمہ ہے، پھر اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے، پھر اس صورت کا موضوع ہے اور پھر اس صورت کا خلاصہ ہے. سب سے پہلے اس صورت کا ترجمہ کیا ہے آپ حضرات غور سے سن لیں اور اس کو محفوظ بھی کر لیں. قل یا ایہا الکافرون. قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے. قرآن کریم میں عام طور پہ جب بھی اللہ پاک حکم ارشاد فرماتے ہیں قل وغیرہ سے یا اور کوئی ذریعے سے، تو اس حکم کے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قل آپ کہہ دیجئے، بریکٹ میں لکھ لیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے یا ایہا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا. اچھا، اس کے بعد بریکٹ میں آپ حضرات نے لکھنا ہے فی الحال. اس سے آپ کو ترجمہ آگے سمجھنا، آیات سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا دوستو. میں عبادت نہیں کرتا، آگے کیا لکھا؟ فی الحال. ما تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں عبادت نہیں کرتا فی الحال ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو. تم سے خطاب کن کو کر رہے ہیں؟ کافروں کو. کافروں کو.
اور نہ تم عبادت کرتے ہو. آگے بھی بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ فی الحال. اور نہ تم عبادت کرتے ہو فی الحال ما اعبد، اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس ذات کی جس کی، تو ذات سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی. اب قرآن کریم کی بلاغت پہ آپ غور کریں دوستو. دیکھیں آیت نمبر 2 میں بھی ما آیا نا، ما. اور آیت نمبر 3 میں بھی کیا آیا ہے؟ ما. دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے؟ آیت نمبر 2 لا اعبد ما تعبدون، آیت نمبر 3 ولا انتم عابدون ما اعبد. دونوں جگہ پر ما آیا ہے. لیکن آیت نمبر 2 کی ما سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ. معبودان جن کی وہ عبادت کرتے تھے، بت، مٹی، پتھر، لکڑی کے بنائے ہوئے، وہ سب کیا تھے؟ معبودان باطلہ تھے نا. تو آیت نمبر 2 میں جو ما آئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ. اور آیت نمبر 3 میں جو ما آیا ہے، اس سے مراد ہے معبود برحق. اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالی. دیکھیں دونوں جگہ ما ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. آیت نمبر 2 کی ما سے مراد ہے معبودان باطلہ. آیت نمبر 3 کی ما سے مراد کیا ہے؟ معبود برحق. یہاں تک ترجمہ سمجھ گئے؟ آگے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ میں عبادت کروں گا. بریکٹ میں لکھ کے فی الاستقبال. اور نہ میں عبادت کروں گا. بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ فی الاستقبال. پیچھے کیا لکھا تھا؟ فی الحال. حال کس زمانے کو کہتے ہیں؟ جو گزر رہا ہے نا ابھی، یہ حال ہے. اور استقبال کس کو کہتے ہیں؟ جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے، فیوچر ہے، آنے والا ہے. نہ میں عبادت کروں گا. آگے بریکٹ میں کیا لکھا؟ فی الاستقبال. ما عبدتم، ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ان کی جن کی تم نے عبادت کی. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرو گے. نہ تم سے مراد کون ہے؟ مشرکین اور کفار ہے. اور نہ تم عبادت کرو گے. بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ فی الاستقبال. نہ تم عبادت کرو گے ماں، اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے دوستو؟ اب دیکھیں ایک بہت بڑا فرق آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں آپ حضرات نے کون سا زمانہ لکھا؟ فی الحال لکھا، موجودہ زمانہ. اور آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں آپ نے کون سا زمانہ لکھا؟ فی الاستقبال، آنے والا زمانہ لکھا. بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ دوسرا فرق کیا واضح ہوا کہ آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں ما سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ. اور آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 میں ما سے مراد کیا ہے؟ معبود برحق. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا، لکم دینکم ولی دین، یہ آخری آیت ہے. تمہارے لیے اب دین کے 3 ترجمے ہیں دوستوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے.
ہم ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے، ہم ایک ساتھ چل نہیں سکتے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو کیا مطلب؟ ان کا دین کیا تھا؟ شرک، اور حضور علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ توحید۔ تو پہلا ترجمہ کیا کیا؟ تمہارے لیے، قرآن اٹھاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو عرض کیا کہ ان کا دین کیا تھا؟ شرک، اور حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین کیا ہے؟ توحید۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لیے میرا بدلہ ہے۔ تمہارے لیے تمہارا بدلہ۔ نہیں مانو، جب تم نہیں مان رہے ہو تو اب انتظار کر لو بدلے کا، تمہیں تمہارے کیے ہوئے کا بدلہ اور مجھے میرے کیے ہوئے کا بدلہ مل جائے گا۔ تو دین کا دوسرا ترجمہ کیا ہوا؟ بدلہ۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ترجمہ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ سمجھ گئے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا دوستو؟ یہ سورہ کافرون بہت ہی اہم سورت ہے، اس کے ترجمے سے ہی معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ نمبر 2، سورۃ الکافرون کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اب تو آپ حضرات اس میں ایکسپرٹ ہو گئے ہوں گے، ہے نا؟ تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی پہلی ہی آیت کے اندر لفظ کون سا آ رہا ہے؟ کافرون کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اسی پہلی آیت سے اس لفظ کو اخذ کر کے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ غور کریں گے، سورہ ماعون کے اندر بالکل آخری لفظ کو لیا تھا اور سورہ کافرون میں پہلی آیت کا لفظ لے لیا۔ یہ فرق ہے۔ یہ تو چھوٹی صورتیں ہیں نا، آگے آپ انشاءاللہ جو پڑھیں گے صورتیں بیچ بیچ میں نہ جا کے کہیں تذکرہ آئے گا۔ جیسے سورۃ البقرہ ہے تو وہ جا کے 7-8 رکوع کے بعد ایک واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تو وجہ تسمیہ کیا ہوگی کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الکافرون رکھا گیا۔ اب تیسری بات کیا ہونی چاہیے؟ موضوع سورت۔ لیکن اس میں جانے سے پہلے ہم وہی بات کریں گے کہ موضوع سورت اور خلاصہ سورت دونوں کو بالکل آسان سمجھنے کے لیے آپ حضرات اس سورت کا پہلے شان نزول سمجھ لیں۔ شان نزول تو مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ یہ سورت کیوں اتری، اس کے پیچھے کوئی سبب، کوئی پس منظر، کوئی واقعہ ہے۔ تو اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس دن عرض کیا تھا، کوئی اگر بتا سکے، کہ قرآن کے لیے شان نزول ہوتا ہے اور حدیث کے لیے شان ورود ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، پھر تو سب کے امتحان میں 100 نمبر آئیں گے، پھر کیا کریں گے؟ امتحان آ رہا ہے، واقعی میں آج طے ہو گئی ہے تاریخ، خوشخبری ہے آپ حضرات کی۔ اچھا، سورت کا پس منظر، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے بیت اللہ شریف میں، قریش کے 3 بڑے سردار آئے، لکھے آپ علیہ السلام کہاں تشریف فرما تھے؟ بیت اللہ شریف میں۔ قریش کے کتنے بڑے سردار آئے؟ 3 بڑے سردار، اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں تذکرہ ان کا ہوتا ہے۔ 3 بڑے بڑے سردار آئے، ایک ولید ابن مغیرہ، ولید بن مغیرہ، نمبر 2 عاص بن وائل، عاص یہ سواد ہے آخر میں، عاص بن وائل آخر میں لام ہے، وائل واو الف حمزہ لام،
اور تیسرے امیہ بن خلف، امیہ ابن خلف، کتنے نام ہو گئے؟ ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایک نسب اور ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ کون سا خاندان تھا؟ قریش، قریشی تھے نا سب۔ ہم ایک خاندان کے لوگ ہیں، لہذا آپس کی لڑائی کو ختم کرتے ہیں، آپس کی لڑائی ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ کہا ایک سال ہم سب آپ کے معبود کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ایک سال، اور ایک سال سب مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے دین نہیں ہوا، پارٹنرشپ ہو گئی، تو ظاہر سی بات اس میں تو نہیں چل سکتی نا پارٹنرشپ۔ تو ایک سال ہم سب آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اگلے سال پھر سب مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی تو اسی پر ہے نا کہ معبود کون ہے اور کس کی عبادت کرنی ہے، تو بانٹ لیتے ہیں۔ یہ پیشکش کی مشرکین مکہ نے 3 سرداروں کے ساتھ آ کر آپ علیہ السلام کو، سمجھ گئے؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی اور قیامت تک یہ بات واضح کر دی کہ توحید کے بارے میں کسی بھی قسم کی لچک اور کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی۔ شان نزول سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اب آگے آ جائیں، لکھیں موضوع سورت۔ سورۃ الکافرون کا موضوع کیا ہے؟ مقاطعہ عن الکفار، مقاطعہ، میم قاف الف طا عین اور گولہا، مقاطعہ، مقاطعہ عن الکفار۔ مقاطعہ کا ترجمہ آج کل ہم کرتے ہیں بائیکاٹ، بائیکاٹ، کافروں سے بالکلیہ بائیکاٹ ہے، سمجھ؟ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ انسان وہ عمل کر لے جو کافر کرتا ہے اور کہے جی ان کو قریب کرنے کے لیے چلیں ہم بھی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالکم۔ ایسا نہیں، کافر کو دعوت ہے، دین سمجھانا ہے، اللہ کی بڑائی بتانی ہے، لیکن کافر کو سمجھانے کے لیے کافر نہیں بننا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے ناعاقبت اندیش آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، خاص طور پہ جو دنیا پرستی میں، دنیا کی سیاست، ان معاملات میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس دنیاوی ضرورت کے لیے ہندو کے ساتھ مندر بھی چلے گئے، ان کی گھنٹیاں بھی بجا لیتے ہیں، ہے نا، اور ان کی وہ موم بتیاں بھی گھما دیتے ہیں۔ کیا حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم نے اس چیز کو ہلکا سمجھ لیا کہ شاید یہ ایک رسم ہے، چلو کر لیا۔ تو سورہ کافرون قیامت تک کی امت کو اس عمل سے روکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کافروں کا فعل ہے ہم اس میں کافروں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ایمان نہ لائے، ان کو ان کا کفر مبارک ہو جائے، لیکن ہم ان کو مسلمان کرنے کے لیے نعوذ باللہ کافروں والے افعال کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو موضوع کیا لکھا؟ مقاطعہ عن الکفار، ختم۔ آگے لکھیں نمبر 4، خلاصہ سورت۔ اس سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ بالکل آسان۔ خلاصہ سورت کیا ہے؟ عقیدے اور ایمان میں، عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، کس میں؟ عقیدے اور ایمان میں۔
کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس میں نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے بھئی اپنا دل بڑا رکھیں، اپنے اندر کشادگی پیدا کریں، وسعت قلبی رکھیں، وسعت ظرفی رکھیں، سوچ کو وسیع کریں. اس کا تعلق کبھی بھی عقیدے اور ایمان سے نہیں ہے. ہاں یہ تو خلاصہ یہاں ختم ہو گیا، لیکن آگے ایک بات اس سے متعلق عرض کر دوں کہ فروعی مسائل میں، کس میں؟ فروعی مسائل میں ہمیں وسعت کا حکم دیا گیا. کس کا حکم ہے؟ وسعت کا، کشادگی کا. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے برابر آ کر ایک ساتھی نے نیت باندھی اللہ اکبر اور ہاتھ یہاں باندھ دیے سینے پر، ہے نا؟ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ اس سے لڑے ہو یا وہ آپ سے لڑا ہو؟ نہیں. اور کوئی ایسا کرتا ہے تو بالکل غلط کر رہا ہے، ٹوٹلی غلط کر رہا ہے وہ. اس لیے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کو سینے پر باندھنا ہے یا تحت السرہ ناف کے نیچے باندھنا ہے، یہ ایک فروعی فقہی مسئلہ ہے. اس میں حدیث وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ مسائل پڑھ رہے ہیں نا، درسی بہشتی زیور، یہ ہماری فقہ حنفی کے مسائل ہیں. اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کو مضبوط سمجھا، دلائل کو مضبوط سمجھا، انہوں نے وہی مسئلہ لیا. امام شافعی نے جس کو مضبوط سمجھا انہوں نے وہ لے لیا. لیکن حدیث ان کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میری دلیل قوی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری دلیل قوی ہے. صحیح وہ بھی ہے اور صحیح ہم بھی ہیں. اس لیے فروعی مسائل میں بہت لچک ہے، انتہائی درجے کی برداشت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس پہ کمی لڑائی نہیں اور نہ کرنی چاہیے. لیکن عقیدے اور ایمان میں اتنی ہی سختی اور مضبوطی ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ ختم. آخری بات اور پھر سورت ختم. یہ جو سورہ کافرون ہے یہ بہت قیمتی اور فضیلت والی سورت ہے. اس کی ایک بہت بڑی فضیلت تو اکثر ساتھی جانتے ہوں گے اور جاننا چاہیے کہ عام طور پر یہ سورت ہم کب پڑھتے ہیں؟ کون سی نماز میں؟ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں. حدیث پاک میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی سنتوں میں بھی عموماً اس کا اہتمام کرتے تھے، مغرب کی سنتوں میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں، سورہ کافرون پہلی رکعت میں. ایک تو بہت بڑی فضیلت یہ ہے. نمبر 2، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ فرماتے میں بہت تنگ دست تھا، ہاتھ تنگ ہوتا تھا میرا ہمیشہ. تمام ساتھیوں کے مقابلے میں میری کیفیت بہت تنگ تھی. تو ایک سفر میں جب میں جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا. بہت اہم روایت ہے دوستوں، معارف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. آپ علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا میں تمہیں ایسی 5 صورتیں بتا دوں کہ جن کو پڑھنے سے تم خوشحالی میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے نکل جاؤ گے. کتنی صورتیں؟ 5. میں نے عرض کی ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی سفر میں نکلو تو سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص، درمیان میں کون سی صورت رہ گئی؟ سورۃ اللہب رہ گئی نا، وہ نہیں ہے. سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. آخر کی جو 6 صورتیں ہیں اس میں سے آپ سورہ لہب کو بس نکال لیں، 5 رہ گئی. فرمایا تم اس کو پابندی سے پڑھو. تو فرماتے میں نے ان 5 صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، خوشحالی میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے نکل گئے. تو بڑی بابرکت صورت ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کا، اس کو اپنے معمولات میں لانے کا اہتمام بھی کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک بات اعلان سن لیں، آپ ساتھی بھی، آن لائن والے بھی.
جیسے آپ کے علم میں کہ عشاء کی نماز کتنے بجے ہو گئی؟ 8:45 ہو گئی، تو اب ہمیں 8:30 بجے ختم کرنا ہے نا؟ تو اب تو لگ گیا ہے ریورس گیئر، اب پیچھے جانا ہے. تو لہٰذا اب کل سے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے 7:15 بجے پہنچنے کی. ساتھ ہی یہی نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ 2 رکعت سنت اور اگر نفل کا وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور فوراً آ کے درسگاہ میں شامل ہو جائیں. تو کل سے انشاءاللہ 7:15 بجے. السلام علیکم.